اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب وقت الجمعۃ وما يستحب من الطيب والدهان اخبرنا مالک قال اخبرني عمي ابو سهيل بن مالك عن ابيه انه قال كنت ارى حصة لعقيل بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه يوم الجمعة تطرح الى جدار المسجد الغربي فإذا غشيت الحصة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى الصلاة يوم الجمعة ثم نرجع فنقيل قائلة الضحى صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب جمعے کے وقت کا اور وہ جو مستحب ہے ماں کا بیان یعنی خوشبو اور تیل لگانا میں نہ کروں جمعے کے کریم علیہ وسلم یعنی خوشبو اور تیل لگانا سبحان اللہ دہان بے کسر دال مصدرو دہانہ کا کتاب کتبہ کے لیے اور ایک نسخے میں یہاں لفظ دہن بھی ہے وہ بھی مصدر ہے خبر دی ہے مجھے امام مالک فرماتے ہیں میرے چچے ابو سہیل بن مالک نے اپنے والد سہیل بن مالک نے اپنے والد مالک سے وہ مالک فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا تین فاسا طرح چادر جناب عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جمعے والے دن تو طرح بچھائی جاتی مسجد کی غربی دیوار کی طرف پس جب ڈھانپ لیتا سارے تین فاسا کو دیوار کا سایہ تو تشریف لے آتے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے جمعے والے دن پھر لوٹتے ہم جمعہ پڑھ کے پس قیلولہ کرتے ہم دوپہر کا قیلولہ اچھا جی یہ تین فاسا یہ بساط ہے چادر ہے وہ کہ جس کے لیے نرم سے وہ خمل ہوں وہ پلو ذکر کیا اس کو نہایا میں قضا کرو سیوتی فائزہ غاشیہ یہ سمجھیں جی قال فی فتح الباری یہ اسناد صحیح ہے اور وہی ظاہر ہے اس بارے میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے تھے زوال کے بعد اور سمجھا ان کے بعض نے اس کا عکس ولایت تاجے ہو اور نہیں متوجہ ہوگا یہ مگر جب کہ حمل کیا جائے اس پر کہ تین فاسا بچھایا جاتا تھا مسجد سے باہر حالانکہ وہ تو بعید ہے اور وہ شے جو ظاہر ہے یہ کہ وہ بچھایا جاتا تھا جناب عقیل کے لیے داخل المسجد میں وعلا اور اس پر پس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاخر کرتے تھوڑا سا زوال کے بعد جب پورا سایہ ظل الجدار روایت کیا ہے اس حدیث کو عبد الرحمن بن مہدی نے مالک عن امیہ نبی پس فرمایا اس میں کہ تھا جناب عقیل کے لیے 3 فاسا
اس سے جو ملا ہوتا رکن غربی کو، پس جب پا لیتا سایہ تنفاسا کو، تو نکلتے ہیں تشریف لاتے حضرت عمر پڑھاتے جمعہ، پھر ہم لوٹتے پس ہم قیلولہ کرتے۔ اور وعد کیا حماد بن سلمہ نے محمد بن اسحاق ام محمد بن ابراہیم بن حارث ام مالک بن ابی عامر کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا آپ کے لیے تنفاسا مسجد کی دیوار کے اصل میں چوڑائی اس کی 2 ہاتھ یا 3 ہاتھ اور لمبائی دیوار کی 16 ہاتھ سے لے کر 18 ہاتھ تک لمبائی، یہ اوپر لمبائی نہیں اس طرح لمبی۔ اچھا جی، پس جب نظر کی جاتی سائے کی طرف تحقیق تجاوز کر گیا ہے تنفاسا سے، تو اذان دیتا مؤذن، پس جب اذان دیتا اور جب اذان دیتا مؤذن تو نظر کرتے ہم چادر کی طرف، پس سایہ تحقیق اس سے تجاوز کر چکا ہوتا۔ معنی تنفاسا کے پھینکنے میں رکھنے میں جناب عقیل کے لیے غربی دیوار کے پاس مسجد سے یہ ہے کہ آپ بیٹھتے تھے اس پر، وَيَجْتَمِعُ عَلَيْهِ اور جمعہ پڑھتے تھے اسی پر۔ سنیں جی کیا وہیں پہ جمعہ پڑھتے تھے۔ اور داخل کیا امام مالک نے اس حدیث کو بطور دلیل اس پر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں جمعہ پڑھتے تھے مگر زوال کے بعد، رد کرتے ہوئے ان پر جنہوں نے حکایت کی ہے امام مالک سے یا حضرت عمر سے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ دونوں پڑھتے تھے جمعہ قبل الزوال، ان کا رد کرنے کے لیے یہ جو ہے نا یہ دلیل بنائی ہے جی، سمجھے جی۔ پس ہم قیلولہ کرتے، یعنی یہ کہ صحابہ پاک قیلولہ کرتے تھے جمعے کے غیر میں زوال سے پہلے جی، قائلہ کے وقت یعنی جس وقت وہ دوپہر ہوتی، اور جمعے والے دن مشغول ہوتے تھے غسل وغیرہ کے ساتھ، پس قیلولہ کرتے جمعے کی نماز کے بعد، وہ قائلہ کے قیلولہ کرتے تھے اس کا جو جمعے کے غیر کے دن میں نماز سے پہلے، ظہر کی نماز سے پہلے قیلولہ، جمعے والے دن جمعے کے بعد۔ علامہ بونی نے کہا ہے کہ یہ بفتح دعاد والمد ہے، یہ اشتداد النہار جی، قائلۃ الضحیٰ، بہرحال بالضم والکسر ضحیٰ، پس وہ تو طلوع شمس کے وقت ہے، وہ لفظ مؤنث ہے جی۔ صبر میں ذرا غور کریں، بات سمجھیں۔ مدینہ شریف میں نا جو نقشہ ہے، کیونکہ وہ شمال جنوب ہے، یہ قبلہ ہے نا، تھوڑا سا ادھر ہو تو مدینہ شریف ہے، یہ اور کیا نا قسمت ہے، یہ شمال ہے اور یہ تو مدینہ مکہ شریف سے مدینہ شریف شمال کی جانب ہے، اور مدینہ شریف سے مکہ شریف، بات سمجھیے۔ اب آپ اس مسجد کو فرض کریں، مسئلہ سمجھ آئے گا۔ یہ سامنے قبلہ ہے یہ، اور وہاں جو مشرق مغرب بنتا ہے نا، وہ یہ مشرق ہے یہ مغرب ہے،
تو مسجد نبی کی یہ جو دیوار ہے نا، ہماری یہی دیوار قبلے کی بھی ہے اور غربی بھی ہے. یہ دیوار مشرقی ہے، یہ دیوار شمالی ہے، یہ دیوار جنوبی ہے. تو وہ سورج یوں اگر طلوع کرے تو یہ دیوار شرقی، یہ دیوار غربی. بات سمجھیے. تو اصل میں کیونکہ وہ جہاں جو بیان ہوا ہے وہ اختلاف ہے. یہ جو غربی دیوار ہے نا، سورج نے مشرق سے طلوع کرنا ہے. یعنی آپ ادھر سے سمجھیں، مشرق سے آپ قبلے کی دیوار کے ساتھ جب ادھر سے طلوع ہوگا تو سایہ پیچھے دور تک ہوگا کہ کوئی نہیں. چلتے 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 جی جب سورج غربی دیوار سے آگے نکلے گا تو جو چادر بچھائی ہے اس سے وہ سایہ اس سے تجاوز کر جائے گا. سایہ اس سے کہ نہیں کرے گا، کدھر آ جائے گا؟ دیوار کے اوپر. پھر سایہ مشرق کی جانب شروع ہو جائے گا. تو یہ مطلب تھا کہ غربی دیوار کے ساتھ چادر بچھائی ہے، تو جب سایہ سورج اوپر آتے آتے اس طرف چلا گیا تو چادر پر دھوپ پڑنے لگی، سایہ بالکل ختم ہو گیا. تب سورج ڈھل گیا ہے. کیا ہو گیا؟ ڈھل گیا ہے. تو اس وقت حضرت عمر آتے دیے. کوئی نقشہ ذہن میں آئے آپ اسی کو سمجھ لیں. وہاں چونکہ غربی دیوار اس طرف ہے کہ یہ آپ اس قبلے کی دیوار ہے نا مغربی، اس کے باہر آپ ایک چادر بچھاتے ہیں 11 بجے مثال کے طور پر. تو ابھی سایہ ہوگا چادر پر کہ نہیں ہوگا؟ تو جب سورج اوپر چلا جائے گا، گزر جائے گا سر سے، تو اس چادر پر سے سایہ تجاوز کر کے اوپر آ جائے گا. اب سایہ مشرق کی جانب شروع ہو جائے گا، مغرب کی جانب ختم ہو جائے گا. تو جب سایہ خط استوا سے آگے ڈھل جاتا ہے تو زور کا وقت شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ میرا کمپاس کتنی باری سمجھایا تھا نا جی. تو جب سایہ ادھر ختم ہو جائے ادھر شروع ہو جائے تو زوال شمس ہو گئے. یہ مطلب ہے تنفسا کا جی. تو امام مالک رحمہ اللہ نے اس سے رد کیا ان لوگوں کا جنہوں نے یہ کہا ہے کہ شیخین جمعہ پڑھتے تھے زوال سے پہلے. جی منع کرو. امام مالک فرماتے ہیں کہ خبر دی مجھے میرے چچا ابو سہیل بن مالک نے، انہوں نے روایت کی اپنے والد مالک سے. مالک فرماتے ہیں کہ دیکھتا تھا میں ایک چادر جناب عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جمعے والے دن جو بچھائی جاتی مسجد نبوی کی غربی دیوار کی طرف، بس جب ڈھانپ لیتا ساری چادر کو دیوار کا سایہ تو تشریف لاتے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے جمعہ والے دن. اب ڈھانپنے کا معنی وہ نیچے فیضا ذل قد جا واضح دیکھے یہ مراد ہے. جی پھر لوٹ جاتے ہم کیونکہ اگر سایہ نے ڈھانپا ہوا ہے نا، جب تک چادر مشرق والی جانب سایہ پڑ رہا ہے تو ابھی تو زوال شمس ہوا ہی نہیں ہے. تو یہ تو جمعہ زوال سے پہلے ہو گیا جی. جی کرتے ہم دوپہر کا پہلو. جی قائلۃ تو اخبرنا قال اخبرنا نافع ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ كان لا يروح الى الجمعة الا وهو مداہن مطیب متطیب بینا میں پہن پھر بڑے تیل لگاتے تھے جی. خبر دی ہمیں نافع نے اس بات کی کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تشریف لے جاتے تھے جمعہ کی طرف، مگر اس حال میں کہ آپ تیل لگانے والے ہوتے، خوشبو لگانے والے ہوتے، مگر یہ کہ آپ محرم ہوتے، کیونکہ محرم ممنوع عنہ ہے. محرم جو ہے وہ خوشبو نہیں لگا سکتا. جی اغتسال جمعہ کے اندر بھی یہ بات گزری ہے. جی امام مالک فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام نافع نے یہ بات کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نہیں جاتے تھے جمعہ کی طرف مگر اس حال میں کہ آپ تیل لگاتے اور تیل لگانے والے ہوتے، خوشبو لگانے والے ہوتے، یہ کہ آپ محرم ہوتے. ہاں. تو صحابہ پاک کے موطا امام مالک میں، موطا امام مالک سے یہی روایت ہے امام محمد کی امام مالک سے. تو صحابہ پاک کے اعمال کو دلیل بنایا ہے کہ وہ شریعت کے خلاف نہیں چلتے تھے، اس لیے ان کے اعمال کو شرعی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں. جی. اخبرنا مالک قال اخبرنا الزهري عن الصائب بن يزيد ان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه زاد النداء الثالث يوم الجمعة. قال محمد وبهذا كله نحوه النداء الثالث الذي زيده النداء الاول وهو قول ابي حنيفه رحمه الله تعالى. روایت کی گئی ہے صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اضافہ فرمایا تیسری اذان کا جمعے والے دن. دو اذانیں اور ایک اقامت ہیں تو ندائی اقامت بھی ندائی ہے. جی. روایت کی گئی ہے صاحب بن یزید سے یہ بات کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اضافہ فرمایا ندا خالص کا جمعے والے دن. قولوا عن الصائب بن يزيد قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن الصائب بن يزيد قال صائب بن یزید کہتے ہیں کہ تھی اذان جمعے والے دن. ابن خزیمہ میں یہ لفظ ہیں کہ تھی اذان کی ابتدا وہ کہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جمعے والے دن. اور ابن خزیمہ میں دوسری سند سے یہ ہے کہ تھی اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک میں، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے زمانہ پاک میں تھیں دو اذانیں جمعے والے دن، ایک اذان اور ایک. قال ابن خزیمہ ارادہ کیا ہے اذانین سے اذان اور اقامت کا. اول اس کی جب بیٹھ جاتا امام منبر پر. ابن خزیمہ کی روایت میں کہ جب نکل آتا امام اور جب قائم اس وقت اذان ہوتی اور جب قائم کی جاتی نماز تو اس وقت کیا ہوتی؟ اقامت ہوتی. اور طبرانی کے عند طبرانی یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے مسجد کے دروازے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک میں، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے زمانہ پاک میں. فلما پس جب جناب عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا یعنی آپ خلیفہ بنے اور لوگ زیادہ ہو گئے تو زیادہ اضافہ فرمایا آپ نے ندا ثالث کا. اور ابن خزیمہ کی ایک روایت ہے پس حکم دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان اول کا. جی. اچھا تیسری اور اول میں منافات نہیں ہے، مثلا میں نا آپ نے ندائے ثالث کا اور ادھر ہے کہ حکم دیا جناب عثمان نے کس کا؟ تو اول اور ثالث میں تو فرق ہوتا ہے، تو کہتے ہیں لا منافات بینہم، اس لیے کہ یہ جو جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کی شروع کرائی تھی اس لیے کہ بیعتبار ہونے اس کے مزید کہ پہلے دو تھیں ان پر اضافہ کیا تو اس کا نام کیا رکھا؟ تب اس کو ثالث کہنا ٹھیک ہے. اور اس اعتبار سے کہ وہ پہلے ہوتی ہے، وہ ان دو سے پہلے ہے تو اس کا نام رکھا گیا. اچھا جی. تو حکم دیا جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان اول کا زورا پر. کس پر؟ زورا سمجھا جی. بے فتح زا سکون واو بعد را محملہ ممدودہ. مصنف نے فرمایا ہے زورا جگہ ہے سوق بالمدینہ کی، مدینہ شریف کے بازار میں ایک جگہ تھی، وہاں کھڑے ہو کر اذان. قال الحافظ، وہ جو تفسیر کی گئی اس کے ساتھ زورا کی یہی معتمد ہے کہ بازار میں وہ جگہ تھی.
اور جزم کیا ابن بطال رحمہ اللہ نے کہ وہ زورا ایک بڑا پتھر تھا مسجد کے دروازے کے پاس، اس پر کھڑے ہو کر یہ اذان دی جاتی تھی جی، لیکن اس میں وہ پتھر نہیں مراد بلکہ بازار مراد ہے۔ کیوں؟ بوجہ اس کے جو ابن خزیمہ اور ابن ماجہ کے پاس ہے بلفظ کہ اضافہ کیا جناب عثمان نے ندا ثالث کا دار پر سوق میں، کہا جاتا تھا اس کو زورا، تو بازار میں ایک اونچا گھر تھا، پھر میں وہاں کھڑے ہو کر اذان دو، اور سمجھے ہی قذافی ضیاء ساری شرح سے بخاری زیادہ وہ شے۔ اب سمجھیں کہ بھی جب سے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پہلی اذان شروع کرائی ہے، کیا سارے اس پر عمل کرتے تھے یا بعض نے نہیں کیا؟ مولانا عبداللہ صاحب آپ کے سامنے لا رہے ہیں وہ ساری بات۔ وہ شے جو ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ سارے لوگوں نے لے لیا جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فعل کو سارے شہروں میں، کیونکہ اس لیے اس وقت باوجہ ہونے آپ کے خلیفہ مطاع الامر، فرمایا کہ آپ خلیفہ تھے، خلیفہ راشد تھے، تو خلفائے راشدین کی بات جو ہے وہ مانی جاتی ہے، ان کی اطاعت کی جاتی ہے، تو آپ چونکہ خلیفہ مطاع الامر تھے، کیا خلیفہ یہ خلفائے راشدین کے ساتھ خاص ہے کیا؟ دھیان رکھے جی۔ تو اب اس کا مطلب ہے سارے شہروں میں عمل شروع ہو گیا، لیکن ذکر کیا علامہ فاقہی نے کہ بے شک اول وہ بندہ جس نے شروع کی اذان اول جمعے والے دن مکہ میں، وہ کون ہے؟ تو مطلب اتنی دیر پھر شروع نہ ہوئی، کہاں؟ جناب عثمان کا زمانہ گزر گیا، جناب مولا علی پاک امام حسن اور حجاج تو بہت بعد میں، جناب عبداللہ بن زبیر کو شہید کرنے کے بعد وہ قابض ہوتے، بڑا لمبا عرصہ بعد جی، تو انہوں نے کہا کہ پہلا شخص کون ہے؟ اور بصرہ میں زیاد ہے جی، اچھا، اور پہنچی ہے مجھے یہ بات کہ اہل مغرب الادنا اب نہیں اذان ان کے لیے جمعے کے لیے مگر ایک مرتبہ جی، اور وارد ہے بس مگی گل۔ یہ تو یہ ہو گیا کہ بھئی ظاہر تو یہ ہے کہ سب لوگوں نے یہ بات مان لی، لیکن بعض روایتوں میں خلاف بھی آتا ہے کہ یہ اذان کس زمانے میں شروع ہوئی، اور بعض میں یہ کوئی نہیں ہے۔ اچھا اگلی بات سنیں کہ یہ پہلی اذان شروع کس نے کی، اور وارد ہے وہ جو مخالف ہے باب کے، باب میں تو یہ ہے کہ یہ پہلی اذان کس نے شروع کی؟ جناب عثمان رضی اللہ عنہ کے حکم سے شروع ہوئی، اور اس کے خلاف بھی موجود ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے اضافہ کیا کس کا؟ تو یہ بھی قول موجود ہے۔ ففی تفسیر جویرب ام مکحول ام معاذ، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا مؤذنین کو یہ کہ اذان دیا کریں ہمارے ان یؤذنونا، لوگوں کے لیے جمعے والے دن مسجد سے باہر حتیٰ کہ سن لیں لوگ، اور حکم دیا یہ کہ اذان دے آپ کے سامنے جی، جیسا کہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک میں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ پاک میں۔ اور فرمایا حضرت عمر نے کہ ہم نے ابتدا کیا اس کی مسلمانوں کی، لیکن یہ جو ہے کہ حضرت ام مکحول ام معاذ یہ منقطع ہے، مکحول اور ولا یثبت، اور تحقیق قد تواردت توارد ہے، مسلسل روایات ہیں اس بات پر کہ جناب عثمان رضی اللہ عنہ وہ ہیں جنہوں نے اضافہ کیا کس کا؟ تیسری اذان کا، اور یہی معتمد ہے۔ اور روایت کی ہے ابن ابی شیبہ نے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات ان کا جواب بھی سمجھا جائے، لیکن یہ قول موجود ہے کہ پہلی اذان کس نے شروع کرائی، یہ قول بھی موجود ہے جی، یہ سند کے ساتھ۔ اچھا جی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پہلی اذان جمعے والے دن یہ کیا ہے، مطلب اس دا کیے، پس احتمال ہے یہ کہ ہو ان یکونا قالہ، کہ آپ نے اس کا قول کیا علی سبیل یہ چونکہ سرکار کے زمانے میں نہیں تھی اس لیے آپ نے کہا کہ یہ بدعت ہے، اور احتمال ہے کہ آپ نے ارادہ کیا ہو کہ یہ اذان نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں، اور ہر وہ شے جو نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں اس کا نام، لیکن بدعت بعض ان میں سے وہ ہیں جو اچھی ہیں، بعض ان میں سے وہ ہیں جو اس کے قذافی فتح الباری واب یعنی اس کے ساتھ کے فائدہ دیا اس کا ان احادیث مذکورہ نے جو مذکورہ فی الباب ہے، کیا امام کا نکلنا جمعے کے لیے کس وقت اور تاجیل کرنی کس میں، اور تیل کا استعمال، خوشبو کا استعمال، ہاں اگر محرم وغیرہ ہو تو پھر نیلا لمانین، اور اذان اول کی ذاتی وغیرہ ذالک جی ہم سب کو لیتے ہیں۔ اچھا، ہو النداء الاول، اور بہرحال اذان ثانی وہو بین یادی الخطیب، خطیب کے سامنے، اور سامنے والا رولا پایا جی، اور ندا ثالث، اور وہ کون ہے، پس یہ دونوں تو ماثور ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، چلو جی، یہ جو کچھ پڑھا ہے کچھ سمجھ آئے جی؟ بس جمعہ جو ہے وہ زوال کے بعد ہے، کثرت کے ساتھ باب الجمعہ میں جتنی حدیثیں پڑھیں گے وہ یہی ہے۔ تو ہم باب قرات فی صلاۃ الجمعہ کا، اور وہ جو مستحب ہے یعنی چپ کرنا جی، فی صلاۃ الجمعہ کا، اور وہ جو مستحب ہے یعنی چپ کرنا۔ اخبرنا مالک قال حدثنا ضمرة بن سعيد المازني رحمه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان الضحاك بن قيس رضي الله تعالى عنه سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إثر سورة الجمعة يوم الجمعة، فقال كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية۔ روایت کی گئی ہے یہ کہ ضحاک بن قیس نے سوال کیا جناب نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا پڑھا کرتے تھے، ماذا کیا ہے کہ پڑھا کرتے تھے بھی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ الجمعہ کے بعد، یعنی اس پہلی رکعت میں تو سرکار سورہ جمعہ پڑھتے تھے، تو دوسری رکعت میں کیا پڑھتے تھے جمعے والے دن۔ پس فرمایا جناب نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار پڑھا کرتے تھے حل عطا کا حدیث الغاشیہ، ضمرہ جی عن ابی سعید و انس جی، اور چند صحابہ اور بھی، اور آپ سے روایت کرتے ہیں امام مالک ابن عیینہ، اور توثیق کی ہے علماء نے ان کے قذاف الکاشف۔ ضحاک بن قیس بن خالد بن وہب بن فہری ابو انیس الامیر المشہور، تو یہاں تو لکھا ہے کہ ضحاک جو ہے وہ صحابی ہے،
قتل کیے گئے واقعہ مرج راحت میں 64 سال میں۔ قال حضور کانی نعمان انصاری ہیں، خزرجی ہیں، اوس خزرج 2 قبیلے نے، انصاری خزرجی، ان کے لیے اور ان کے والد بشیر دونوں کے لیے صحبت ہے، یعنی باپ بیٹا دونوں صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر سکونت کی جناب نعمان نے شام میں، پھر والی بنائے گئے کوفے کی امارت کے، پھر شہید کیے گئے حمص میں 65 ہجری میں۔ اچھا جی، علی اسر سورۃ الجمعہ قال ابو عمر بھی ابو الولید ابو عمر جن کی موطا کی شرح کتنی بار نہ پیچھے ہے۔ قال ابو عمر، یہ بات دلالت کرتی ہے اس پر، یہ جو سوال کیا دہاک نے، یہ دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ جمعہ کو تو پڑھا کرتے تھے، تو پس نہیں محتاج ہوئے دہاک سوال کرنے کی طرف اس سے، باوجہ ان کے علم کے اس بارے میں کہ پہلی رکعت میں تو سورہ جمعہ تھی ایک، اور دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ لو کانا، کہ اگر پڑھتے سرکار اس کے ساتھ شے ایک ہی تو البتہ اس کو بھی دہاک جانتے جیسا کہ جانا سورہ جمعہ کو، یعنی اگر دوسری رکعت میں بھی سورہ متعین سرکار پڑھتے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ جو دوسری رکعت میں سورت تھی وہ کیا تھی؟ کبھی کوئی کبھی کوئی۔ پس سوال کیا اغلب سے کہ اکثر سرکار دوسری رکعت میں کون سی سورت پڑھتے تھے۔ سنیں جی، بس مک گئی گل، آپ مسئلہ سمجھیں، اور تحقیق مختلف ہیں آثار اس میں کہ سرکار جمعے میں کون سی صورتیں پڑھتے، اور آثار مختلف ہیں اور علماء بھی مختلف ہیں۔ وَهُوَ مِنَ الْاخْتِلَافِ الْمُبَاحِ، یہ اختلاف ہے، ایسا اختلاف، یہ اختلاف ہے کس سے؟ مباح سے، وہ مباح کے وارد ہے اس کے ساتھ کہیں سے بھی قرآن شریف پڑھ دیں نماز ہو جاتی ہے، لیکن مباح یہ ہے کہ وہ جو سرکار نے پڑھی ہیں وہ اچھا ہے۔ پس روایت کی گئی ہے یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے جمعے اور عیدین میں سبح اسم ربک الاعلی پہلی رکعت میں، اور حل اتاک حدیث الغاشیہ، اور روایت کی گئی یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے سورۃ الجمعہ پہلی رکعت میں، اور اذا جاءک المنافقون دوسری میں۔ اختیار کیا اسی کو امام شافعی رحمہ اللہ نے، اور یہی قول ہے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کا، اور گئے ہیں امام مالک اس کی طرف جو موطا میں ہے کہ پہلی میں دوسری میں۔ شاباش، اخبرنا مالک قال حدثني الزهري حدثنا الزهري قال حدثنا الزهري عن ثعلبة بن ابی مالک انهم كانوا زمان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یصلون یوم الجمعہ حدا رضی اللہ تعالی عنہ فاذا خرج وجلس المنبر وعذن المؤذن قال ثعلبة جلسنا نتحدث فإذا سكت المؤذن وقام عمر سكتنا فلم يتكلم أحد منا۔ روایت کی گئی ہے جناب ثعلبہ بن ابی مالک سے یہ بات کہ وہ لوگ یعنی صحابہ پاک تابعین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں پڑھتے رہتے تھے نوافل جمعے والے دن، حتیٰ کہ تشریف لے آتے حضرت عمر، حتیٰ کہ حضرت عمر تشریف لے آتے جی، تو اس سے پہلے لوگ نفل پڑھتے رہتے تھے۔ پس جب آپ نکل آتے اور بیٹھ جاتے کس پر، اور اذان دیتا مؤذن، ثعلبہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے بیٹھے نتحدث و باتیں کر لیتے تھے، اے بل لا، یعنی اگر کوئی مسئلے کی بات ہے تو وہ دوران اذان کر لیتے تھے۔ پس جب ساکت ہو جاتا مؤذن اور کھڑے ہو جاتے حضرت عمر تو ہم چپ کر جاتے،
پس نہ کلام کرتا کوئی ایک ہم میں سے۔ سالبہ جی اختلاف کیا گیا ان کے صحابی ہونے میں کہ صحابی ہیں کہ نہیں۔ قال ابن معین لہو تو صحابی ہو گئے۔ ابن سعد نے کہا کہ آئے ان کے والد ابو مالک اور ان کا نام عبداللہ بن سام ہے یمن سے، اور وہ کبھی کندہ سے ہیں، پس شادی کی ایک عورت سے قریظہ سے، پس معروف ہوئے انہی کے ساتھ ذکر ہو۔ جی آگے جی روایت کی گئی ہے ثعلبہ بن ابو مالک سے یہ کہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نفل پڑھتے رہتے تھے جمعہ والے دن، حتیٰ کہ تشریف لاتے حضرت عمر، پس جب تشریف لاتے اور بیٹھ جاتے منبر پر اور اذان دیتا مؤذن، ثعلبہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے بیٹھے باتیں کر لیتے تھے، پس جب چپ دین کی کوئی بات دین کی پس جب سکوت کرتا مؤذن اور کھڑے ہوتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چپ کر جاتے ہم، پس نہ کلام کرتا کوئی ایک ہم میں سے۔ ہم یہاں سے جو ہے نا جو الٹ راستے نکلتے ہیں جی کہ ہم باتیں کر لیتے تھے، تو اذان میں بھی باتیں کرنی جائز ہے، یہ مسئلہ نہیں ثابت ہوتا۔ کوئی بھی دین کی کوئی بات ہوتی تو کر لیتے، یہ نہیں کہ ساری مسجد گونج پہ یہ گلاں دی کہ ادھر کی ہو رہی ہے ادھر سارے بھی گلاں دی گونج پائی، یہ مطلب نہیں جی۔ بغیر کوئی بات کرنی ہوتی تو ہم بات کر لیتے، یہ مطلب ہے۔ اب یہ نہ مانا کرنا کہ ہم بیٹھے باتیں کرتے رہتے تھے، اندر مطلب پہلوں میں گلاں الگ، پہلوں تے کہ یصلون یوم الجمعہ ہے جی، سمجھے ہی اے مطلب ہے جی۔ اخبرنا مالک قال حدثنا الزهري رحمه الله قال خروجه يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام۔ امام زہری فرماتے ہیں امام کا نکلنا ختم کر دیتا ہے نماز کو، اے یمنع شروع فیہ، کہ جو پڑھ رہے ہیں وہ پورا کر لے اور اب نئی نماز شروع نہیں کر سکتا، اور امام کا خطبہ ختم کر دیتا ہے کلام کو۔ جب امام خطبہ شروع کر دیتا باتیں ختم، اب کوئی کلام نہیں کر سکتا جی۔ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام کا نکلنا ختم کر دیتا ہے نماز کو، اور امام کا خطبہ ختم کر دیتا ہے باتوں۔ اور توجہ ہے قولو قال خروجو قال ابو عمر رحمہ اللہ، یہ بات دلالت کرتے اس بات پر کہ امر بالانصات جی چپ کرنے کا حکم اور نماز کا ختم کرنا یہ رائے کے ساتھ نہیں ہے، اور یہ کہ یہ کام سنت ہے حجت پکڑی اس کے ساتھ ابن شہاب نے، اس لیے کہ انہوں نے خبر دی ہے اس علم سے جس کو وہ آپ جانتے تھے نہ کہ جس کا آپ نے اجتہاد کیا، اور دوسرا یہ کہ یہ عمل مشہور ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مستفید، یہ عمل مشہور ہے حضرت عمر کے زمانہ میں بھی اور آپ کے علاوہ بھی، کہ خطبے میں چپ کرنی ہے، پہلے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ وَكَلَامُهُ يَقْطَعُ، اور توجہ کرے جب اسی کو لیا ہے امام ابو یوسف اور امام محمد اور امام مالک اور امام اور جمہور نے، کہ جب خطبہ شروع کرنا ہے نا الحمدللہ مثلا اس وقت کلام ختم، اس سے پہلے کلام کر سکتے، یعنی خطیب بیٹھا ہے تو کلام کر سکتے ہو، بات سمجھیے۔ اور فرمایا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے واجب ہے چپ کرنا امام کے، قضا فی المرقات۔ امام صاحب تھوڑا پیچھے گئے ہیں، جب سرکار منبر پر تشریف لے آتے اب کیا خیال کرتے ہیں؟ صحابہ پاک باتیں کرتے، تو آپ نے اسی چیز کو آگے چلایا ہے، چونکہ چپ ہے لہذا جب خطیب نکل آیا تو اسی سنت کو برقرار رکھو، چپ۔ اور نہایا اور بنایا میں وغیرہ ہما فقہ دی کتاباں اختلاف کیا مشائخ نے امام صاحب کے قول پر جی، کہ جب امام نکل آئے تو چپ۔ اب یہ بھئی اختلاف کیا بھی کس بات سے چپ، توجہ کرے جی۔ پس کہا ہے بعض فقہا نے
کہ مکروہ ہے کلام ناس. کیا مکروہ ہے کلام وہ ہے کلام ناس. بہرحال تسبیح وغیرہ پس مکروہ نہیں ہے. یہ بھی امام صاحب کا مطلب ہے جب امام نکل آئے تو خطبہ شروع کرنے سے پہلے کلام ناس مکروہ ہے، تسبیح وغیرہ پڑھنی مکروہ نہیں ہے. اے شاباش. اور بعض فقہاء نے امام صاحب کے اس قول کا مطلب لیا ہے کہ مکروہ ہے یہ، سب اور اول اصح ہے کہ کلام ناس اب مکروہ ہے تو تسبیح وغیرہ مکروہ نہیں ہے. انتہا. وفی الکفایہ، کفایہ وغیرہ میں نقل کرتے ہوئے اون سے کہ مراد کلام متنازع فی جو ہے کہ بھی امام صاحب نے کہا کلام ختم ہے، اور صاحبین امام مالک جمہور کہتے ہیں کلام خطبہ شروع ہونے سے پہلے ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ مراد کلام متنازع فی سے وہ اذان کا جواب دینا ہے کہ یہ جواب دے سکتا ہے کہ نہیں. امام صاحب کہتے ہیں نہیں، بقایا کہتے ہیں جواب دے سکتے ہیں، یعنی اس میں اختلاف ہے. سمجھا جی؟ پس مکروہ ہے جواب دینا عند لا، باقی غیر اس کا کلام سے وہ تو یہ بات کی ہے کفایہ میں نقل کیا، کفایہ وغیرہ میں عون سے نقل کی ہے. انتہا. میں کہتا ہوں اس کے ساتھ ظاہر ہوگے ذوف اس بات کا جو کس میں ہے نقل کرتے ہوئے کس سے اور ذرا سمجھا جائے رل مل نہ جائے گا کہ مناسب ہے یہ کہ نہ جواب دے اپنی زبان کے ساتھ اتفاقاً اذان میں جو خطیب کے سامنے ہے. جی در مختار میں یہ ہے کہ یہ جو اذان خطیب کے سامنے ہے نا، اس میں سب کا اتفاق ہے کہ زبان سے جواب، حالانکہ اس طرح تو نہیں ہے. امام صاحب کے نزدیک ہے کہ جواب نہ دے زبان سے، صاحبین کے نزدیک تو ٹھیک ہے، یہی کہہ رہے ہیں وہ ذوف ہے. اور دوسرا یہ کہ جواب دے بالاتفاق کس میں اذان اول میں جمعے والے دن، اذان اول جو ہے نا اس کا جمعے والے دن زبان سے جواب دے بالاتفاق ہے. انتہا. اب یہ جو بات کی ہے کنہوں نے در مختار میں جو بیان کیا یہ مسئلہ بھی سنا آپ نے. وجہ ذوف کیا ہے؟ بہرحال اولاً اس لیے کہ نہیں کوئی وجہ عدم اجابت کی ان کے نزدیک، وہ پہلا مسئلہ پڑھے، اس لیے کہ نہیں مکروہ عندہما کلام قبل شروع، بلکہ نہیں مکروہ کلام عندہما قبلہ، جیسا کہ نقل کیا اس کو جماعت نے. اور پچھلا پہلا مسئلہ اور جو اون سے پہلی بات تھی برخلاف اس کے کہ نقل کیا اس کو صاحب اون وغیرہ ہم نے. اور دوسری وجہ ذوف اس لیے کہ نہیں کوئی وجہ عدم اور جواب دینا جانتا عدم اجابت کی امام صاحب کے مذہب پر بھی، جیسا کہ وہ صح ہے کہ نہیں مکروہ کلام، اور پیچھے جڑا پڑھیا جی بلکہ کلام دنیاوی مکروہ ہے، کلام لہذا جواب دے سکتے ہیں جو امام کے سامنے اذان ہے. جی اور تحقیق ثابت ہے صحیح بخاری میں کہ جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اذان کا، حالانکہ آپ نے فرمایا لوگو بے شک میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی جگہ پر یعنی ممبر پر، یہ تھے نہیں یعنی مدینہ شریف ممبر تھے، آپ نے تو شام میں گل کی تھی نا، مراد ممبر پر جس وقت کے اذان دی مؤذن نے تو سرکار پڑھ رہے تھے مثل اس کے کہ سنا تم نے مجھ سے میرا مقالہ. جس طرح میں نے اذان کا جواب دیا ہے نا، میں نے جمعے والے دن سرکار کو ممبر پر بیٹھے جب اذان دی مؤذن نے تو میں نے سنا تھا کہ سرکار بھی جواب تو پس جب ثابت ہے اجابت کس سے اور آپ کے صحابی سے تو پس نہیں مانا کراہت کا. جی لیکن یہاں ایک بات ہے جو آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے، خطیب نے تو چپ نہیں نہ کرنا،
چپ کنہوں نے کرنا ہے؟ چپ تو عوام نے کرنا ہے نا. تب خطیب نے تو خطبہ دینا، اگر خطیب اذان کا جواب دے رہا ہے تو اس کے لیے تو منع نہیں ہے. منع کن کے لیے ہے؟ تو یہ جناب معاویہ نے بھی ممبر پر بیٹھ کر جواب دیا، تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے اس طرح جواب دے رہے تھے. یہ بات تو ٹھیک ہے بخاری شریف میں، لیکن یہ جو تبصرہ کیا مولانا عبدالحی صاحب نے کہ جب ثابت ہے اجابت عن صاحب شرع و صاحبی، تو اب اس کو مکروہ کہنے کا کیا معنی ہے؟ یہ بات نہیں سمجھ آ رہی، نہیں سمجھا کہ اصل بات تو یہ ہے کہ جو مقتدی ہے نا کہ وہ جواب دے کہ نہ دے. اس سے جو ثابت ہوا ہے وہ یہ ہے کہ امام جو ہے وہ جواب دے سکتا ہے. جی خیر بہرحال اگے جی اخبار اخبرنا ابو النضر عن مالك بن ابي عامر ان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان يقول في خطبته قلما يدع ذلك اذا خطب اذا قام الامام فاستمعوا وانصتوا فان للمنصت الذي لا يسمع من الحز مثل ما للسامع المنصت. اس روایت کا مطلب جو ہے جو ضروری باتیں ہوتی ہیں وہ دہراتے رہنا چاہیے. جو وہ اب غور کریں. روایت کی گئی ابو نضر سالم بن امیہ مدنی سے کا، وہ روایت کرتے ہیں مالک بن ابی عامر سے، یہ امام مالک کے جد ہیں، سنیں ہی ثقات تابعین سے ہیں. وہ جناب مالک بن ابی عامر سے روایت ہے کہ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کرتے تھے اپنے بیان کرتے تھے اپنے خطبے میں اذا قام کی ھذا قولہ. یہ درمیان میں جملہ ہے مالک بن ابی عامر کا کہ بہت کم چھوڑتے اس کو جب آپ خطبہ دیتے. جب آپ خطبہ دیتے نا تو بہت کم ہے کہ آپ نے یہ بات چھوڑی ہو، کبھی چھوڑی ہو، لیکن اکثر آپ یہ بات کہتے. کس میں؟ جمعے کے خطبہ میں، یا اور کوئی خطبہ ہوتا ہے عید کا تو آپ کیا کہتے کہ اذا قام الامام فاستمعوا وانصتوا فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحز مثل ما للسامع المنصت. آپ یہ اکثر کہتے، خطبے میں دہراتے. معنی کیا ہے کہ جب کھڑا ہو جائے امام تو پس سنو دھیان سے اور چپ ہو جاؤ. جی کیونکہ چپ کرنے والے کے لیے وہ چپ کرنے والا جو نہیں سن رہا، جو نہیں سن رہا. او بین استور تھوڑا پیچھے لکھ دیتا نے بے بہرا ہے یا دور ہے کیے اور لکھنا آگا سی کہ نہیں سن رہا. کیوں نہیں سن رہا؟ کہ بھی بہرے ہونے کی وجہ سمم یا کیا ہے بود ہے. تو فرمایا کہ کیونکہ چپ کرنے والے کے لیے وہ چپ کرنے والا جو نہیں سن رہا اس کے لیے حصے سے ہے، یعنی مثل اس کے جو سامع منصت کے لیے ہے. سننے والا چپ کر کے جو سن رہا ہے جتنا اجر اس کو ملتا ہے، جو دور ہے جو سن نہیں رہا وہ بھی چپ کرے خطبے میں تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ بات آپ دہراتے تھے. جی ہاں جی. روایت کی گئی ہے مالک بن ابو عامر سے یہ بات کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے اپنے خطبہ میں، بہت کم چھوڑا ہوگا اس کو جب خطبہ دیا آپ نے، کہ جب کھڑا ہو امام پس سنو تم اور خاموش ہو جاؤ، کیونکہ منصت کے لیے وہ منصت جو نہیں سن رہا حصہ ہے مثل اس کے جو سامع منصت کے لیے ہے. سبحان اللہ. قولوا وانصتوا، اختلاف کیا علماء نے کلام میں حال خطبہ میں کس وقت اگر کوئی کلام کرے تو یہ مکروہ ہے، حرام ہے یا کہ مباح ہے، کیا صورت ہے؟ اس میں علماء کا پاس گئی ہے کہ جماعت علماء سے اس بات کی طرف کہ خطبے کے دوران کلام کرنی یہ مذہب ہے امام ثوری و داود کا، اور صحیح من قول شافعی بھی یہی ہے، اور ایک روایت امام احمد بن حنبل کی بھی یہی ہے کہ کیا ہے مکروہ ہے. اور حکایت کی گئی اچھا جی اور حکایت کی گئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہی
کیا کہ مکروہ ہے. سنیں ہی یہ پیچھے ساری گل کہ ان سب سے یہ حکایت ہے تو مطلب دوسرا قول بھی ہے. اور گئے ہے جمہور اس بات کی طرف کہ خطبے کے دوران کلام کرنا حرام ہے. اللہ. اچھا اصل بات کیا تھی کہ سرکار جو خطبہ دیتے تھے، سرکار تو لوگوں کو دین سمجھا رہے ہیں. کیا سمجھا رہے ہیں؟ تو دین سمجھانے کے وقت باتیں کرنا، توجہ نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے نا. کون کو وجہ؟ یہی وجہ ہے کہ سرکار دین سمجھا رہے ہیں تو حرام ہے اس وقت. اب اس میں آپ غور کریں نا کہ دین پڑھتے ہوئے بے توجہی، لاپرواہی، پھر آخر کچھ نہ کچھ تو ہے نا. یہ بھی کہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے نا. اور یہ مذہب ہے ائمہ ثلاثہ کا اور امام اوزاعی کا کہ کیا ہے؟ حرام ہے. اور حکایت کی گئی ہے امام نخی سے. مذہب ہونا اور ہے، ہو کے یا اور ہوتا ہے. حکایت کی گئی امام نخی و شابی و بعض سلف سے کہ یہ کہ نہیں حرام کلام کرنے خطبے کے دوران مگر خطیب کے تلاوت کے وقت خطبے میں قرآن، کہ جس وقت وہ خطبے میں کیا پڑھ رہا ہے اس وقت بات کرنی حرام ہے. تو اب اس کے علاوہ حرام نہیں ہوگا، مکروہ ہوگا جی، کیونکہ قرآن کا حکم ہے ویزا قرئ امر ہے، وہ وجوب کے لیے، فرضیت کے لیے ہے جی. سمجھا جی؟ قولہ اخبرنا قال اخبرنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قلت لصاحبك انصت فقد لغوت والامام یخطب. روایت کی گئی ہے ابو زناد بکسر زا عبداللہ بن ذکوان، وہ آرج سے عبد الرحمن بن حرمس سے. تو روایت کی گئی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب کہے تو اپنے ساتھی کو چپ کر تو پس تحقیق تو نے لغو کام کیا، حالانکہ امام خطبہ دے رہا ہے. تو چپ جو امر بالمعروف کر رہا ہے اس نے کیا کیا ہے؟ تو جو بندہ بات کر رہا ہے وہ کتنا مجرم ہے جی. کس وقت امر بالمعروف کرنے والا مجرم ہے تو جو کر رہا ہے وہ کتنا بڑا مجرم ہے جی. کتنی بار پڑھی یہ بات آپ نے یار؟ منع کر پھر پڑھیے شرح. روایت کی گئی ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کہے تو اپنے صاحب کو چپ کر بس تحقیق. پیر جی ایک باری کدے تصور پک جائے نا، حدیث پڑھ دیں کہ بھئی ایک وقت ہو سی جد سونے فرما رہے سن تو صحابہ سن رہے سن تو میں کتنا خوش نصیب ہاں. اتنی صدیاں تو بعد اللہ تعالیٰ نے مینوں نصیب کیتا ہے بیان ہی او فرمان پڑھنا، بندہ باغ باغ ہو جائے جی. پر سچی گل جے گند چھڑیے تھا جی شاہ جی، جب تک کتا کھو چو نہ نکلے اس وقت تک کھو پاک نہیں ہوندا. تے تساں کتنی باری یہ پڑھیا ہے مسئلہ کہ نیکی کرنے نالوں گناہ چھڑنے دا درجہ زیادہ ہے کہ کوئی نہیں پڑھیا؟ نیکی کرنے نالوں گناہ چھوڑنے دا درجہ زیادہ ہے، کیونکہ گناہ چھوڑ کے نیکی پھر نور ہو جاندی ہے. تو کتا بھی خوہ بچ تے لوٹے بھی کڈی آؤ، وقت ہی ضائع کرنا ہے، خوہ پاک کو نہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کہے تو اپنے صاحب کو چپ کر بس تحقیق لفظ کیا تو حالانکہ امام خطبہ دے رہا ہے.
امام خطبہ دے رہا اور تو ساتھی کو کہے چپ کر، تو یہ کیا ہے؟ لغو کام ہے جی۔ قولہ انصت جی، یہ صیغہ دسیا ہے بفتح الحمزہ و کسر المہملہ کون سواد انصت، یہ امر ہے کس سے؟ پھر کی بنے گا اکرم۔ کہا جاتا ہے ان ساتا بھی ہے، ناساتا بھی ہے، ان تاساتا بھی ہے جی، پہ مجرد بھی ہے، تفعال بھی ہے، تفتعال بھی ہے، تین لغتیں ہیں۔ پہلی وہ افصح ہے۔ اچھا جی توجہ، ابن خزیمہ نے فرمایا رحمہ اللہ، مراد انصات سے چپ کرنا مکالمۃ الناس سے نہ کہ یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے نہیں بلکہ آپس میں باتیں کرنے سے چپ کرنا، چپ کر تم۔ لیکن اس کا مطلب ہے کہ جو ساتھی ذکر کر رہا ہے خطبے کے دوران تو اس کو نہیں کہہ سکتے۔ اگر لوگوں کی باتیں دوسری باتیں کر رہا ہے تو پھر چپ کرایا تو لغو کام کی ہے۔ لیکن اس کا تعاقب کیا گیا بائیں طور کہ اگر یہ بات ہو تو لازم آئے گا اس سے قرات کا جواز، ذکر کا جواز کس وقت؟ کیونکہ وہ تو ٹھیک ہو گیا، پھر خطبہ سننے کا مطلب کدھر گیا؟ پس جزمی بات ہے کہ مراد سکوت، کوئی شے نہیں پڑھ سکتے خطبے کے دوران۔ فقد لغو کیا ہوتا ہے؟ الکلام الذی لا من الباطل و شبہہ، باطل اور اس کا مشابہ جس کا کوئی اصل نہ ہو، بے مقصد گل۔ قال نفتوائے، یہ سخت من القول، جیڑی فضول گل۔ قال النضر بن شمیل، مانا لغوتا یعنی ضائع کر دیا تو نے اپنا، یہ جو کہا ہے نا کہ جس نے کہا دوسرے کو کیا کر، اس نے اپنا اجر ضائع کر دیا، یہ جملہ کہہ کر کیا، اس سے اس نے اپنا، تو وہ جو جس کو چپ کرا رہا ہے اس کا کتنا اجر ضائع ہوا جی، پیر بابا اس نے ضائع کر دیا۔ بعض نے کہا کہ باطل ہو گئی فضیلت تیرے، یہ مطلب ہے فقط لغوتا، تیرا جو جمعہ تھی جمعے کی فضیلت ختم ہو گئی۔ تائید کرتا ہے اخیر کی کہ جمعے کی فضیلت ختم ہو جاتی، ذرا دھیان کرے جی۔ وَيُؤَيِّدُ الْأَخِيرَ، وہ جو ابو داود کی حدیث میں ہے کہ سونے فرمایا جس نے لغو کیا اور لوگوں کی گردنیں پھلانگیں، کانت لہو ظہرن، یہ جمعہ اس کا ختم ہو گیا، یہ جو پڑھا ہے اس کی ظہر ہے۔ آگے یہ سمجھ، تب اس سے پتہ چلا کہ جس نے لغو کیا اور لوگوں کی گردنیں پھلانگی ہیں، کوئی بھی کام کیا تو اس نے یہ زور ہوگی، جمعہ ختم ہو گیا جی۔ تو ہم خوش تو ہوتے ہیں مولوی عثمان کے جمعہ پڑھ رہے ہیں، لیکن غور فرمائیں کہ جمعہ کس کو ملا؟ مولوی انس او بلا ہو جے۔ ابن وہب نے کہا احد و روات، جو اس کے اس حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے کہا کہ معنی اس کا یہ ہے کہ کافی ہے اس سے نماز، یعنی نماز جو زور کا فرض تھا وہ تو اس کا ادا ہو گیا ہے، اور محروم ہو گیا جمعے کی۔ اندازہ فرماؤ پیر بابا جی، او خطبہ شروع ہو گیا، وا جلدی کرو جمعے تے چلیے، تے آواز آ رہی ہے تو کی ہو گیا؟ جمعہ ہے کہ ختم ہو گیا؟ اصل گل نہیں اندر گئی جی، گل اندر نہیں گئی۔ والے احمد، امام احمد کے لیے روایت میں یہ ہے کہ جس نے کہا نا صح کی، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چپ کر۔ فقط تکلم، اس نے تکلم کیا ہے، اور جس نے تکلم کیا فلا والے احمد کا مطلب ہے مسند امام احمد عمل کی روایت میں یہ لفظ ہے کہ جس نے کیا کہا دوسرے کو، صح، چپ کرنی ہو تو لمبا ہو گیا، کیا کہا؟ صح، دو لفظ بول رہے ہیں، انصت نہیں کہا بلکہ جس کا معنی یہ ہے، تو اس نے کیا کیا ہے؟ اور جس نے کلام کیا اس کا جمعہ نہیں ہے۔ والا ہو، اور مسند احمد کے لیے روایت ایک کہ جس نے کلام کی کس دن، حالانکہ امام
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو فا ہوا یہ بھئی دوسری روایت میں، پس وہ مثل گدھے کے ہے جس نے آئے، اور وہ بندہ جس نے کہا انصت لیسا لہو۔ اب توجہ کرنا، یہ باب تنبیہ سے ہے ادنا کے ساتھ اعلیٰ پر، یہ ذرا سمجھیں۔ دراصل دوسرے کو سمجھانا تھا بھی گلا نہ کر، تے سمجھایا انہوں جنہیں انہوں کیا کیا چپ کر ادھر گل سمجھائی کہ یہ ہے باب تنبیہ ادنا کے ساتھ کس پر؟ اس لیے کہ جب بنایا گیا قول قائل کا انصت من کون ہی امرم، حالانکہ یہ کیا ہے نہ امر بالمعروف ہے، تو اس کو کیا بنایا گیا؟ تو پس اس کا غیر من الکلام بطریق اولا جو دوسرا ہے جی یہ تو یہ ہے کہ امر بالمعروف کے ذریعے سمجھایا بھی امر بالمعروف بھی لگا ہوا اس وقت، تو جو کر رہا ہے وہ کتنا بڑا مجرم ہے جی۔ قذافی توشیح سرح صحیح بخاری لغوتا، مسلم کی روایت ہے فقط وہ لغوتا ہے نا، لغیتا واو کو یا سے بدلا دیا۔ ابو زناد نے کہا یہ جناب ابو ہریرہ چونکہ راوی ہیں، یہ ان کی لغت تھی قبیلہ دوس کی کہ وہ لغوتا کو سنیں لغوتا وہ لغیتما لغیتم پڑھتے ہیں۔ وَإِنَّمَا هِيَ، حالانکہ محض یہ تحقیق کیا ہے، لیکن فرمایا علامہ نووی نے اور تابع ہوئے کرمانی کہ ظاہر القرآن جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے اسی کا، کس کا؟ جب کہ کہا ہے کہ وَالْغَوْ فِيهِ ول، اور یہ لغا یلغا سے ہے، اگر ہوتا نا یلغو تو پھر ہوتا کیا؟ الغو بضم الغین ہوتا، بضم الغین تو الغو ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ بھئی لیکن کا مطلب ہے تقاضا کرتا ہے لغیتا کا، کیونکہ اگر لغوتا ہوتا تو پھر الغو ہوتا، کیا؟ تو یہ الغو ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ لغیتا ٹھیک ہے، قرآن کے مطابق ہے جی۔ یہ والامام، یہ جملہ حالیہ ہے، فائدہ دیتا ہے وجوب انصات کا شروع فی الخطبہ سے، کیونکہ والامام یخطب ہے نا بھئی، یہ جو چپ کرنا واجب ہے یہ تب ہے جب امام، نہ کہ امام کے نکلنے سے، جیسا کہ قول کیا ہے اس کا ابن عباس، ابن عمر اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، یہ استیں فرماتی جب امام نکل آئے تو چپ کر جاؤ، سمجھے ہی؟ اخبرنا مالک قال اخبرنا عبد الرحمن بن القاسم ان ابا القاسم بن محمد راى في قميصه دما والامام على المنبر يوم الجمعه فنزع قميصه فوضعه۔ روایت کی گئی عبد الرحمن بن قاسم سے کہ ان کے والد قاسم بن محمد نے دیکھا اپنی قمیص میں خون لگا ہوا ہے جی، چومے بیٹھے سن تو دیکھا تو قمیض نال، اور امام ممبر پر تھے جمعے والے دن، تو پس اتار دیا اپنی قمیص، پس رکھ دیا اس کو، اے بینا فی ہے، یعنی جو کام ضروری ہے امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ کر سکتے ہیں، تو آپ نے قمیض کو سامنے رکھ دیا، چادر بندھی ہوئی تھی اس کے ساتھ نماز پڑھ لی، اس کے ساتھ کیا یار حق سچ کا زمانہ تھا وہ مولوی، خدا دی قسم ہیں بھئی۔ ایک قاسم بن محمد، کون؟ قاسم بن ابی بکر ہیں، یہ جناب صدیق اکبر کے پوتے ہیں جی، سنیں جی، جہاں جا کر سلاسل جڑتے ہیں، تو انہوں نے جمعے کے اندر امام خطبہ دے رہا تھا تو اپنی قمیص میں خون دیکھا تو قمیص اتار دی، بدن ننگا ہو گیا کہ کوئی نہیں ہو گیا جی، 13.5 دن بھی تھلے 13 شہیاں پیر جی پائیاں نے جی، تو پھر اس حالت میں کی کیتا؟ نماز پڑھی، واہ 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 سبحان اللہ۔
اصل اوتھے یہ سی کہ بے اللہ دے سونے محبوب کیویں راضی ہوندے نے پیرو، اے نہیں سی بے عوام کی آکھے دی، ایتھے بھی کہ عوام کی آندی اسی انج ٹردے ہیں جی، تو قمیض لا کے رکھ دیتی جمعہ پڑھ لیا جی، واہ 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 واہ، اور جی بعد پا لی ہوئے تو نماز بعد پڑھنی تو پھر پا لینی ہے جی، خون ہوں ویکھیا اتار کے تو پھر پا بھی لئی جی، اور جو اٹھ کے توڑ چلے گا، نہیں جی بعد نماز شروع ہو گئی توڑ کے تو چلے گئے، ہوندا تو ذکر ہونا سے نا وچ۔ ہاں جی شاباش جی۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ خبر دی ہمیں عبد الرحمن بن قاسم نے یہ کہ ان کے والد قاسم بن محمد نے دیکھا اپنی قمیص میں خون اور امام منبر پر جمعے والے دن بس اتارا، آپ نے اپنی قمیص کو بس رکھ دیا۔